کی، جس نے پاکستان کے قانون کی بات کی، جس نے حق کی بات کی، اور وہ غدار کہلایا، تو یاد رکھو کہ پورا پاکستان غدار ہے۔ یہ جو غدار کا لقب دیا گیا جاوید لطیف صاحب کو، یہ غداری کا لقب جاوید لطیف صاحب کو نہیں دیا گیا، یہ شیخو پورہ کے عوام کو غداری کا لقب دیا گیا ہے۔ اور یہ غداری کھیلنا ہم بہت سالوں سے سنتے آ رہے ہو نا، جس سے ڈر لگتا ہے، حق کی بات سے ڈر لگتا ہے، آئین اور قانون کی بات سے ڈر لگتا ہے، سچائی سے ڈر لگتا ہے، بہادری سے ڈر لگتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ بیگ کھلتا ہے اور اس میں سے کبھی غداری کا لقب نکل آتا ہے، کبھی اس میں سے مذہب کا فتویٰ نکل آتا ہے، کبھی اس میں سے چور اور ڈاکو کا لقب نکل آتا ہے۔ تو شیخو پورہ والوں، آپ کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ نواز شریف کے شیر، پاکستان کے بیٹے اور شیخو پورہ دھرتی کے بیٹے جاوید لطیف نے خطرہ مول لے کر حق اور سچ کی بات پر ڈٹے رہ کر نہ صرف نواز شریف کا اور شیخو پورہ کا بلکہ پاکستان کی مٹی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور شیخو پورہ کے بھائیوں بزرگوں، بات یہ ہے کہ وقت بدل گیا ہے۔ اگر غدار ہونا جرم ہے تو جانتے ہو سب سے پہلا مجرم کون تھا غداری کا؟ غداری کا لقب انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو بھی دیا تھا، غداری کا لقب نواز شریف کے حصے میں بھی آیا تھا، غداری کا لقب مریم نواز کے حصے میں بھی آیا تھا۔ لیکن اگر حق کو حق کہنا، سچ کو سچ کہنا، آئین کی سربلندی کی بات کرنا، اداروں کی سربلندی کی بات کرنا، قانون کی پاسداری کرنا، اگر غداری ہے تو ہاں، یہ غداری ہم بار بار کریں گے۔ اور جو ایک سیکنڈ اور جن لوگوں نے غداری کے فتوے بانٹنے کی فیکٹریز کھولی ہوئی ہیں، ان کو خبر ہو کہ 22 کروڑ عوام یہ جان چکی ہے کہ جب تم ڈرتے ہو، جب تم ہار جاتے ہو، آئین کی سربلندی کی بات نہیں سن سکتے، تو غداری کے سرٹیفکیٹس ملتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں شیخو پورہ کے غیور عوام کو کہ وقت بدل رہا ہے، لوگوں نے ڈرنا چھوڑ دیا ہے۔ جو لوگ پہلے ڈر کے چپ کر جاتے تھے، آج جاوید لطیف کی طرح جب آپ کو یہ پتا ہو کہ حق اور سچ کہنے کی پاداش میں آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، پھر بھی اگر آپ حق اور سچ کا ساتھ دیں تو اس سے بڑی بہادری اور قوم کی سروس کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے دیکھو شیخو پورہ کے بھائیوں، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو کبھی غداری کے فتوے لوگوں کے گلوں میں لٹکایا کرتے تھے،
عوام نے جن جن کو اتنی محنت کر کے انہوں نے غدار کہا، پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے ان کو اپنا ہیرو بنا لیا۔ کون کہتا تھا نواز شریف غدار ہے؟ جانتے ہو نا نواز شریف کے اوپر کون سا الزام ہے جو انہوں نے نواز شریف کے اوپر نہیں لگایا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو، اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو کہ وہی نواز شریف آج لندن میں بیٹھا ہے، لیکن پاکستان کے کونے کونے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں۔ ووٹ کو عزت دو کس کا بیانیہ ہے؟ میں ذرا سنوں اور آپ دیکھو، جس کو آپ نے چور کہا، جس کو آپ نے ڈاکو کہا، جس کو آپ نے غدار کہا، جس پر آپ نے مذہب کے فتوے لگائے، آج اس کا بیانیہ نہ صرف پاکستان کے کونے کونے میں پھیل چکا ہے بلکہ ڈسکا دیکھا تھا نا، لوگوں نے نواز شریف کے بیانیے پر لبیک کہا اور نہ صرف ووٹ کو عزت دی بلکہ رات بھر جاگ کر ووٹ کی حرمت پہ پہرا دیا اور اپنی چھینی ہوئی سیٹ ان سے واپس لی۔ شاباش! جن کے اوپر غداری کے فتوے لگے تھے، دیکھو آج عوام کا فیصلہ، عوام کا فیصلہ بتا دو۔ ایک سیکنڈ بیٹا، ایک سیکنڈ، میرا بڑا کرتا ہے آپ بتا رہے ہیں یہ ٹی وی کے تھرو 22 کروڑ عوام سنیں تاکہ ان کو پتا چلے، نواز شریف صاحب نے اپنی ذات پر اور اپنے خاندان پر، اپنی پارٹی پر قربانیاں جھیل کر، بڑی سے بڑی قربانی دے کر آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو بیدار کر دیا ہے۔ شکریہ نواز شریف، بہت بہت شکریہ۔ آج نہ صرف شیخوپورہ کی عوام کو بلکہ 22 کروڑ عوام کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ان کا حق کیا ہے، آئین کیا ہے، قانون کیا ہے، اور آئین اور قانون کے ماننے والے کون ہیں اور اس کے غدار کون ہیں۔ میں بتاؤں شیخوپورہ کے بھائیوں، ذرا دھیان سے میری بات سنو، بیٹا ایک منٹ۔ صرف وہی سارے چیزیں
کا وہ شعر سنا ہے نا، چلی ہے رسم کے کوئی سر اٹھا کے نہ چلے، تو یاد رکھو شیخو پورہ کے شیروں نواز شریف نے اپنی قوم کو سر اٹھا کے چلنا سکھا دیا ہے۔ اور میں بتاؤں غدار کون ہے؟ میں بتاؤں غدار کون ہے؟ عوام جانتی ہے کہ غدار کون ہے۔ ایک زمانہ تھا جب غدار جب کرسیوں پر بیٹھے ہوتے تھے تو لوگ ان کی کرسیاں چھوڑنے کا، اقتدار سے ہٹنے کا انتظار کرتے تھے تاکہ ان کو غدار کہہ دیا جائے، لیکن آج وہ وقت بدل گیا ہے۔ آج لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن عوام یہ بولنے سے گھبرا رہے ہیں کہ غدار کون ہے۔ نہیں، اور میں بتاؤں غدار کون ہے؟ غدار اس کو کہتے ہیں، شیخو پورہ والوں ذرا دھیان سے میری بات سننا، غدار اس کو کہتے ہیں جو امریکہ میں بیٹھ کر کشمیر کا سودا کر کے کشمیر کو بھارت کی جھولی میں بھیج کر کشمیر کو بھارت کی جھولی میں دیکھا، اس کو منع کرے پلیز، منع کریں آپ۔ غدار وہ ہے جو کشمیریوں کا سودا کر کے، کشمیر کا سودا کر کے منہ لٹکا کے پاکستان واپس آئے، اس کو کہتے ہیں غدار۔ غدار اس کو کہتے ہیں جب پورا بین الاقوامی میڈیا اور پاکستانی میڈیا دیکھ رہا ہو اور وہ ٹی وی اسکرینز پر بیٹھ کر یہ کہے کہ جو پاکستان کے سفیر ہیں، جو پاکستان کے سفارت خانے ہیں، جو پاکستان کو دنیا بھر میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ صحیح کام نہیں کر رہے، اس کو غداری کہتے ہیں۔ غدار وہ ہے جو دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر چھپ کر کشمیر کو بیچنے کا، اس کو سودا کرنے کا پلان بنا رہا ہو۔ غدار اس کو کہتے ہیں جب نواز شریف وزیر اعظم تھا، یاد ہے نا، ہر روز جتھے لے کر ایک منتخب وزیر اعظم کو کے گھر پر چڑھائی کرتے تھے، یاد ہے نا۔ غدار اس کو کہتے ہیں جو ملک اور قوم کے ساتھ دھوکہ کرے اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی زندگیوں سے کھیلے، ان کو آفیشلی بھکاری بنا دے اور امداد لینے کے قابل بنا دے، اور جب رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 1 کلو چینی کے لیے لائنوں میں عوام کو لگنا پڑے اور ان کے انگوٹھے پر نشان لگایا جائے کہ 1 کلو چینی لے کے اب دوسری کلو لے کے واپس نہ آنا، غداری اس کو کہتے ہیں۔ نواز شریف عوام
ہیں غداری. اب جانتے ہو غداری کیا ہوتی ہے؟ جب آپ زبردستی دھونس اور دھاندلی کے ساتھ میڈیا کو خاموشی کی زنجیروں میں قید کرنے کی کوشش کرتے ہو، اس کو کہتے ہیں غداری. جب آپ قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی جیسے بیدار ججوں کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہو صرف اس لیے کہ آپ سچ بولنے والے ججز کو برداشت نہیں کر سکتے. جب ججز سچ بولیں گے، جب ججز آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو عمران خان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے تم قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی جیسے ناموں کو داغ داغ کر کہتے ہو اور عدلیہ کو متنازع بناتے ہو. اس کو کہتے ہیں غداری. جماعتوں کو نواز شریف کے خلاف استعمال کرتے ہو، جب تم فیض آباد میں دھرنے کراتے ہو، شیخ پورہ کے عوام سے پوچھنا چاہتی ہوں، یاد ہے وہ دن جب مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف فیض آباد میں دھرنے ہوئے تھے؟ یاد ہے نا وہ دن؟ تب تو تم نے ان کو نواز شریف کے خلاف استعمال کیا تھا اور ان کے ساتھ مل کر نعرے لگا رہے تھے. تم نے تو مذہب بھی کسی کو نہیں بخشا. نواز شریف جیسے دین پر چلنے والے، اسلام پر چلنے والے، یاد ہے وہ دن جب نواز شریف پر جوتا پھینکوایا تھا؟ یاد ہے نا وہ دن؟ یاد ہے وہ دن؟ یاد ہے وہ دن جب احسن اقبال صاحب کو گولی لگی تھی؟ یاد ہے نا وہ دن؟ یاد ہے وہ دن جب خواجہ محمد آصف صاحب کے منہ پہ کالی سیاہی پھینکی گئی تھی؟ یاد ہے نا وہ دن؟ اور یاد ہے وہ دن؟ اور جب تمہاری اپنی حکومت آئی، تمہاری اپنی حکومت آئی تو تم نے ان کو مسجدوں میں گھس کر شہید کیا. تم نے ان کے اوپر بین لگایا. تم نے نہتے لوگوں کو مسجدوں میں نے دیکھا جب ہمارے پاکستانی بھائیوں کی لاشیں اور زخمیوں کو مسجدوں میں اکٹھا کیا گیا. میں نے دیکھا جب لباس ہمارے جو پولیس والے تھے، جس طرح ان کو شہید ہونے کے لیے تم نے سڑکوں پہ چھوڑ دیا. اس کو کہتے ہیں غداری. مجھے خوشی ہے میرے بھائیوں، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ نواز شریف نے تو صرف بیانیہ کیا تھا نا. جن حقائق کو نواز شریف نے بیان کیا تھا، نواز شریف کے مخالفین نے اور دشمنوں نے بالکل وہی باتیں کر کے مہریں تصدیق سب کر دی. اور آج جب ان کی حکومت کی کشمیر ڈاوا ڈول ہے، اس کو بچانے کے لیے آج کشمیر کا بھی سودا ہو رہا ہے. اور آج فلسطین میں جو مظالم ہو رہے ہیں، آج اسرائیل نے فلسطین کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے، یاد ہے نا کہ اس یہودی کے اپنے رشتہ دار کے حق میں کیمپین کس نے چلائی تھی؟ اور آج تم ایک ٹویٹ فلسطینیوں کے حق میں سمجھ کر کے تم سمجھتے ہو کہ تم نے فلسطینیوں کے خون کا حق ادا کر دیا. قوم کو وہ وقت بھولا نہیں جب تم گولڈ سمتھس کی جا کر وہاں پر کیمپین چلا رہے تھے.
से तुम फलस्तीनियों के हक में बात करोगे, आवाम को भी वो मंजर भूलना नहीं और आखिर में मैं आपको कहना चाहती हूँ शेखुपुरा के शेरों कि इस बात का यकीन रखना, मैं जानती हूँ कि इस नालायक और नाअहल की वजह से अवाम पर आज महंगाई का, लाकानूनियत का, नाअहली का, नालायकी की क़यामत टूट पड़ी है, मैं जानती हूँ। लेकिन इस बात की तसल्ली रखो कि इस रात की सुबह इंशाअल्लाह ताला तरी होने को है। नवाज शरीफ का सूरज इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर तलू होने को है। मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सूरज एक बार फिर तलू होने को है इंशाअल्लाह ताला। और कौम ये जान गई है, कौम ये पहचान गई है कि अगर इस मुल्क के हालात कोई ठीक कर सकता है अल्लाह ताला के फजल से, कोई इस मुल्क को मुश्किलात के भंवर में से निकाल सकता है, तो उसका क्या नाम है? एक दफा फिर उसका क्या नाम है? और मैं आज शेखुपुरा की धरती पर खड़े होकर मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ गद्दारी के फतवे बांटने वालों को कि तुम्हारे गद्दारी के फतवों पर अब कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। और अगर तुमने जावेद लतीफ जैसे मुहिब्बे वतन, वतन से मोहब्बत करने वाले को अगर तुमने गद्दार कहा तो याद रखना कि तुम्हारा यौमे हिसाब करीब है। अवाम के फैसले अवाम पर छोड़ दो, अवाम के फैसलों को अवाम पर छोड़ दो और अवाम को और उनके लीडरान के दरमियान में से हट जाओ। इमरान खान जाने और पाकिस्तान की अवाम जाने। और ये भी मैं बता दूं कि मैं ना सिर्फ जावेद लतीफ जैसे शेर के साथ खड़ी हूं, नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ी हूं, बल्कि मैं आज हर उस शख्स के साथ खड़ी हूं जो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ा है। मैं शेखुपुरा की आवाम के साथ खड़ी हूं और शेखुपुरा की आवाम जरा मेरे साथ मिलकर नारा लगा दो कि अगर तुमने शेखुपुरा के बेटे जावेद लतीफ को गद्दार कहा तो याद रखो कि ना सिर्फ शेखुपुरा का हर इंसान, शेखुपुरा का हर बसने वाला गद्दार है, बल्कि हम सब गद्दार हैं। इंशाअल्लाह असल गद्दार साकिब निसार, असल गद्दार, असल गद्दार, असल गद्दार, असल गद्दार। एक और बात मुझे याद आ गई, अगर गद्दारी के फतवे बांटने का इतना ही शौक है तो जिनको आईन और कानून ने गद्दार कहा है उनको रातों रात मुशर्रफ को मुल्क से फरार क्यों करा दिया? वो अस्पताल में कमर दर्द के बहाने चुपके चुपके फरार हो जाते। ना किसी अदालत में इतनी हिम्मत है, ना किसी और में इतनी हिम्मत है कि परवेज मुशर्रफ जैसे सर्टिफाइड गद्दार को पाकिस्तान में बुलाएं। और जस्टिस बकार क्या नाम है, जस्टिस बकार से उन जैसे बहादुर जजेस को तारीख याद रखेगी हमेशा।
اور نہ صرف جسٹس وقار کو بلکہ اس کی عدالت کو جس کو صفائے ہستی سے لپیٹ دیا گیا. یاد رکھو کہ جس کو تم آج غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہو، تاریخ ان کو ملک کے اور قوم کے اور مٹی کے ہیروز کے طور پہ یاد رکھے. اور وہ وقت دور نہیں جب اس دھرتی کا بیٹا جاوید لطیف انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی ہمارے درمیان ہوگا، بلکہ وہ وقت بھی قریب ہے جب اس دھرتی کا بیٹا نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے درمیان ہوگا. کا شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ کے بنا اطلاع کے بغیر کسی نوٹس کے اپنی بہن اور بیٹی مریم نواز کا استقبال کرنے کا بہت بہت شکریہ. شیخوپورہ کے ہر بسنے والے کو مریم نواز کا سلام پہنچے. اور آخر میں میرے ساتھ نعرہ لگا دو،